میرے محترم، آپ سوال کر رہے ہیں، میں اپنا پہلے دن کے موقف پر آج تک قائم ہوں۔ مجھے اس پر نہ کسی سے بحث کرنی ہے، نہ میں نے اس پر کسی سے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو لفظ ان سے سرزد ہوئے ہیں وہ ان سے رجوع فرما لیں۔ میں مخدومہ کائنات کو معصومہ نہیں کہہ رہا، میں اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، مگر جو لفظ ڈاکٹر صاحب سے سرزد ہوئے ہیں میں ان کو قبول نہیں کر رہا۔ وہ اگر مانتے ہیں وہ مانتے رہے، میں قبول نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محتشم، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے اہل سنت کی دو عظیم شخصیات پر اعتراضات کیے تھے۔ ہم نے ان اعتراضات کے جوابات دلائل کی روشنی میں دیے تھے اور ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں۔ ان کی طرف سے کل وضاحتی بیان آ گئے ہیں اور انہوں نے دونوں جو ہمارے کلپ تھے، قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ پر جو انہوں نے اعتراض کیا، اور پھر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے عقیدہ معصومیت بیان کر دیا جو روافظ کا عقیدہ ہے، اس کے اعتبار سے ہم نے رجوع کا مطالبہ کیا تھا۔ اور پھر دوسرا جو امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت پر انہوں نے محرم الحرام کے اندر شادی کرنے کے لحاظ سے جو اعتراض کیا تھا کہ یہ سوال کیوں کیا گیا، یہ سوال کس نے بنایا، تو ہم نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ سے عبارات پیش کر کے ان سے جوابات طلب کیے تھے۔ تو انہوں نے اپنے وضاحتی بیان کے اندر مجھ پر کچھ الزامات بھی لگائے اور یہاں تک بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قریب تم زیادہ ہو یا میں زیادہ ہوں، تو آپ ہوں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب، تو زیادہ قریب ہوتے ہوئے آپ کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر بھی زیادہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کیوں بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے اور آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو بہرحال امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے لحاظ سے جو آپ نے وضاحتی بیان اپنا دیا، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل گفتگو کریں گے۔ آج جو آپ نے اپنا پہلا کلپ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حفظ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اس کا وضاحتی بیان جاری کیا اور وہ وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی، اس پر آج ہم مختصر ٹائم کے اندر گفتگو کریں گے۔ اس دن بھی ہمارا مطالبہ تھا اور آج بھی ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے آپ خود اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو خود رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے وہ قبلہ کنز العلماء والا مسئلہ تو ذرا سائیڈ پر رکھیں، اس پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے تو آپ پر یہ ضروری ہے اور واجب ہے آپ پر کہ آپ نے مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر عوام اہل سنت کو کیا سبق پڑھایا۔ ہم نے پہلے بھی واضح کیا کہ آپ نے جو سبق پڑھایا وہ صرف اور صرف عقیدہ معصومیت ہے جو آپ نے ان کو سکھایا، اور عقیدہ معصومیت اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ روافظ کا عقیدہ ہے۔ اور ہم نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے دلیل پڑھ کے بھی آپ کو بتائی اور اس کے لحاظ سے بھی آپ سے وضاحت مانگی کہ اس عبارت کی وضاحت آپ کیسے کریں گے، اس کو آپ نے ٹچ تک نہیں کیا، اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے کسی بھی مسلمہ عقیدے سے، عقیدہ اہل سنت کے کسی بھی مسلمہ عقیدے سے میں نے جو ہے وہ انحراف نہیں کیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں انحراف کیا، اور آج بھی میں حسن ظن رکھ کے، اس دن بھی میں نے یہی الفاظ بولے تھے اور آپ نے پھر الزاماً یہ کہا کہ جی مجھ سے بدگمانی کی جا رہی ہے، تو آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حسن ظن رکھ کے آپ خود اپنے الفاظ سنیں اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آیت تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں، یہ آپ ان سے سوال پوچھ رہے تھے پکا کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات۔ فاطمہ زہرا سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، وہ سب سے افضل۔ اچھا، آیہ تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں؟ آیہ تطہیر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک رکھا، جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ وہ اگر آیہ تطہیر میں شامل ہیں تو ان کی طرف یہ کہنا کہ وہ غلطی ہو گئی، پھر یہ لفظ گوارا، اس سے رجوع کرنا ہوگا۔
کیا کہا آپ نے کہ سیدہ آیت تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں؟ وہ بولے کہ شامل ہیں۔ تو آپ نے پھر اس کی آگے تشریح کی کہ آیت تطہیر کیا ہوتی ہے۔ آپ نے کہا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک رکھا ہے جیسا حق ہے پاک رکھنے کا۔ اور یہ قابل غور الفاظ ہیں کہ جو آپ نے آگے بولے تھے، اور یہ عقیدہ معصومیت ہے جو روافظ کا عقیدہ ہے، جس سے آپ کو توبہ اور رجوع کرنا ہے، اور لازمی ہے آپ پر توبہ اور رجوع کرنا۔ جب تک آپ اس سے توبہ اور رجوع نہیں کرتے، آپ کسی کو کیا کہیں گے کہ وہ رجوع کرے؟ تو بہرحال آپ نے یہ بولے الفاظ کہ وہ اگر آیت تطہیر میں شامل ہیں، جملہ شرطیہ بنایا، اور یہ جملہ آپ نے بولا شرط کے اعتبار سے کہ اگر آیت تطہیر میں وہ یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں تو ان کی طرف یہ کہنا کہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اس سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یعنی جو بھی شخصیت آیت تطہیر میں شامل ہے ان کی طرف خطا کی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ ایک بھی مسلمہ شخصیت اہل سنت کی یہ نہیں دکھا سکتے کہ جنہوں نے کسی بھی کتاب کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہو، آیت تطہیر کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے، آیت تطہیر کو دلیل بناتے ہوئے یہ استدلال کیا ہو جو آپ نے مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر، اور آپ کو وہ جذبات اس وقت آئے ہوئے تھے کہ آپ نے کہا جی میری بات پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں، میں وہ کہتا ہوں، تو اس وقت جذبے میں آ کر جو آپ نے عقیدہ معصومیت بیان کر دیا، وہ عقیدہ روافظ کا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر آیت تطہیر میں شامل ہیں تو ان کی طرف یہ کہنا کہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ تو آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آیت تطہیر میں جو شخصیات شامل ہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے تو میں نے جو آپ کو حوالہ دیا تھا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر لکھا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس بات کو ذرا سائیڈ پر رکھیں، پہلے اپنا محاسبہ تو کریں کہ آپ نے کیا بیان کیا۔ یہ صفحہ نمبر 46 پر جو عقیدہ بیان کیا گیا، اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت تھی، اور اس کا مطالبہ ہم نے کیا تھا عبارت پڑھ کے، تو آپ نے اس کو بالکل آپ پی گئے اور آپ نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے۔ اس دن بھی میں نے پڑھا تھا، آج بھی پڑھ دیتا ہوں کہ یہ تو فریق مخالف کی دلیل ہے، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو کیا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی نکال دیں گے اہل سنت سے؟ اور پھر کس سے آپ رجوع کا مطالبہ کریں گے؟ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اسی کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ تو فریق مخالف کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کی وجہ سے ان سے خطا نہیں ہو سکتی، آیت تطہیر اس بات پر دلیل ہے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، اور یہ عقیدہ آپ نے بیان کیا اور سکھایا عوام کو۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں جو آپ نے بھی ادھر بیان کیا کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، یعنی ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ تو پیر میرے علی شاہ صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خطا ہو بھی جائے تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، اور آپ کہتے ہیں خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب البہاج فی شرح المنہاج کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا، اور استاذی و استاذ العلماء مفتی زاہد محمود قادری جلالی صاحب نے جو آپ کا محاسبہ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ دلیل دی کہ علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کی یہ دلیل ہے آیت تطہیر پیش کر کے، روافظ یہ دلیل بناتے ہیں آیت تطہیر سے، وقالت شیعہ کے لفظ وہاں پر موجود ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں آیت تطہیر کو دلیل بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ والخطا رجس، کہ خطا رجس ہے، فیکون منفیاً عنہم، جس طرح رجس کی نفی ہے آیت تطہیر میں اسی طرح خطا کی بھی نفی ہے، تو اس پاک گروہ سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اور تذکرۃ الائمہ میں ملا باقر مجلسی نے اس بات کو لکھا ہے چونکہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی تو لہٰذا ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے خلافت ان سے غصب کی تھی اور حق ان کا تھا، لہٰذا انہوں نے اس میں ناانصافی کی تھی۔ یہ اس کا نقصان ہے جو آپ نے عقیدہ بیان کیا، اور یہ روافظ بیان کرتے ہیں کہ وہ تو گروہ معصوم ہے
اور پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصومہ ہیں، انہوں نے جو مانگ دیا تھا تو پھر واجب تھا ابو بکر صدیق پر دینا، تو اس وجہ سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ، اور پھر حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان تمام ہستیوں پر وہ اعتراض کرتے جاتے ہیں اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے اپنا عقیدہ معصومیت بیان کر کے۔ تو آپ آگے جا کے کیا بیان فرماتے ہیں علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ؟ آپ فرماتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ خود بھی دیکھیں، وہ فرماتے ہیں فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخَطَأَ رِجْسٌ، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ رجس جو ہے، جو خطا ہے وہ رجس کے اندر داخل ہے۔ یہ بالکل بھی معنی نہیں ہے آیت تطہیر کا کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، خطا ان سے ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جائے تو اس آیت کا یہ مطلب ہے، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ان سے کسی قسم کی خطا ہو بھی جائے تو وہ عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ لہٰذا اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ نے، اگر آپ منصف پسند ہیں، اعتدال پسند ہیں، تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ عقیدہ معصومیت ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی شخصیت آپ اہل سنت کی نہیں دکھا سکتے، اور میں درجنوں حوالے روافظ کی کتابوں سے یہ دکھا سکتا ہوں کہ جو آپ نے عقیدہ بیان کیا وہ روافظ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب ہے۔ تو لہٰذا کسی اور کو رجوع کا کہنے سے پہلے آپ پر خود لازم ہے کہ آپ رجوع کریں، اور بعد میں اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر آخر کے اندر میں مختصر ٹائم میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ آپ نے جو قبلہ کنز العلماء پر الزامات لگائے کہ جی انہوں نے لفظ بولے کہ غلطی ہو گئی، پہلے تو یہ لفظ نہیں بولے گئے، دوسرا آپ نے کہا کہ وہ جو لقمہ حرام والے الفاظ ہیں تو ان کا بھی آپ نے وہاں پر تذکرہ کیا، تو آپ کو شاید یہ نہیں پتہ کہ وہ تو صرف نقل کیے گئے تھے، اور آپ جیسے حضرات کو تنبیہ کی گئی تھی کہ مجھ سے آپ، یعنی قبلہ کنز العلماء نے کہا تھا کہ مجھ سے آپ خطا اجتہادی کے اعتبار سے رجوع کروا رہے ہیں، تو علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے لقمہ حرام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچا لیا ان کو۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا، وہ تو صرف نقل کیا گیا تھا آپ جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے، ہم نے تو صرف یہی لفظ بولا ہے۔ اور پھر رہی بات یہ کہ آئندہ کیا ہوگا اور آئندہ کا لائے عمل کیا ہے، تو پھر کنز العلماء نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ہم آئندہ کے بعد یہ الفاظ نہیں بولیں گے، اور اگر آپ جو درد کا اظہار کرتے ہیں کہ جی مجھے نیند نہیں آئی، مجھے یہ نہیں ہوا، مجھے وہ نہیں ہوا، اور اگر واقعتاً ایسا ہوتا اور آپ مخلص ہوتے تو آپ یہ دوبارہ چنگاری نہ بھڑکاتے، آگ نہ لگاتے، کیونکہ انہوں نے تو الفاظ بدل دیے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد نہ ہم تشریح کرتے ہوئے یہ لفظ بولیں گے، نہ ویسے یہ لفظ بولیں گے۔ ویسے بھی انہوں نے وہ 3 مراحل بیان کیے تھے، وہ سارے دلائل موجود ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بھی وہ سنے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے وہ الفاظ بھی بدلے تھے، اور آئندہ کا لائے عمل بھی دیا تھا کہ نہ ہم بولیں گے، نہ کسی کو بولنے کی اجازت دیں گے، عقیدہ ہم بیان کریں گے، اور اس سے آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی، سب کچھ، اور آپ نے کہا کہ صرف لفظ تو انہوں نے پہلے ہی بدل دیے تھے، تو لہٰذا آپ کا یہ بھی اعتراض جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے اب آپ کو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، یہ جواب دینا پڑے گا، اور مطالبہ آپ سے آج بھی رجوع کا ہے، آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ جب تک رجوع نہیں کرتے آپ اس وقت تک بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی میں نے عبارات پیش کی تھی، آپ نے وہاں جو خیانتیں کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ کل میں اس کا دلیل کے ساتھ دوبارہ جواب عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔